صحیح مسلم کی حدیث سے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے. ماجرا کیا ہے؟ بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں. آپ نے پوچھا ابو بکر عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم دونوں بھوکے ہیں اور آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. پیارے نبی نے کہا سبحان اللہ، مجھے بھی بھوک نے میرے گھر سے نکالا ہے اور تمہیں بھی بھوک نے تمہارے گھر سے نکالا ہے، چلو ہم تینوں مل کے چلتے ہیں. گئے. کہاں گئے؟ سیدھے ایک انصاری صحابی کے گھر گئے. پتا چلا کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں کھلا کر خوش ہونے والے، مہمان نواز. وہاں پہلے سے بتا کے جانا ضروری نہیں ہوتا ہے، مہمان جب بھی آ جائے وہ استقبال کرتے ہیں. یہ ایسے ہی صحابی تھے. مدینے میں بہت سارے گھر تھے پر پیارے نبی صحابی کے گھر کو آپ نے انتخاب کیا، چلو وہاں چلتے ہیں. گئے تینوں مل کر. بیوی سے، گھر میں نہیں تھے صحابی، بیوی سے کہا کہاں گئے؟ بیوی نے کہا ذهب يستعذب لنا الماء، اللہ کے نبی ہمارے شوہر وہ میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا برتنے کا پانی الگ، پینے کا پانی الگ، مدینے میں بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ میٹھے پانی کا کوئی الگ سسٹم تھا. بیوی نے کہا میٹھا پانی لانے کے لیے گئے. بیوی نے استقبال کیا، گھر میں بٹھایا اور بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں صحابی آ گئے اور خوش ہو گئے. پیارے نبی کو، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کو اپنے غریب خانے پہ دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے اور فوراً بیوی سے کہا کہ وہ جو کھجوریں ہیں فوراً سامنے رکھو. اہل علم کہتے ہیں مہمان جب بھی آپ کے گھر آتا ہے نا، اس کے لیے آپ جو الگ سے اسپیشل ایٹم بنائیں گے اس میں دیر لگے گی، آنے کے ساتھ پہلے کچھ دے دینا، جو میسر ہے پہلے کچھ دے دو مہمان. صحابی نے کہا کھجوریں رکھ دو. کھجوریں رکھ دی گئیں اور فوراً صحابی گئے اپنی بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری کو لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوشیار، دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دودھ والی کو ذبح نہ کرنا. اور صحابی نے بعد ایک بکری ذبح کی اور پکا کے لا کے رکھ دیا. پیٹ بھر کے اطمینان سے کھائے پیارے نبی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما. اور کھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جلیل القدر صحابہ ابو بکر و عمر کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ابو بکر و عمر قیامت کے روز تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھو کئی وقت کے فاقے کے بعد ایک وقت پیٹ بھر کھانا مل گیا، لذیذ کھانا مل گیا. احساس جواب دہی ایسا اور احساس شکر گزاری ایسا کہ نعمت کو اس تصور سے کھاؤ، اس احساس سے کھاؤ کہ اس پر مجھے جواب دینا ہے. تیاری کیسے؟ تیاری یہ ہے جس رزاق نے تمہیں یہ رزق دیا اس کی عبادت کر لو، جواب آسان ہو جائے گا. جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں کھلائی ہیں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی عبادت کر لو، اس کی عبادت کا فریضہ ادا کر دو، تمہاری جواب دہی حشر کے میدان کی آسان ہو جائے گی. حضرات، ہم جو ہر شام، ہر دن، ہر ہفتہ، ہماری زندگی نعمتوں میں گزر رہی ہے، نعمتیں کھا رہے ہیں دسترخوان پہ. ہم سوچو کہ کتنی جواب دہی ہمیں کرنی ہے اللہ کے پاس، اور اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار کر رہنا. اور تیاری کی شکل یہ ہے کہ جب بھی کھائیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور شکر گزاری کی سب سے بڑی شکل یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے.